طلاق جو ہے اپنی کوئی کسی چھوٹے موٹے معاملے پہ یہ جی کسی کی بیٹی کسی کے گھر میں ہے، اس نے اگر اپنے خامن کی نافرمانی کی ہے، خامن کا حق ہے اسے سمجھائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پہلا درجہ کیا ہے؟ حکمت سے سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد دوسرا درجہ موعظۃ الحسنہ ہے، اچھی اچھی اسے نصیحتیں کی جائیں، پر میں پھر بھی نہ سمجھے، اگر شرعی احکام کی مخالفت کرتی ہے، شریعت کے خلاف بھی چلتی ہے، اب تو اسے حق ہے۔ چھوٹی موٹی بات پہ بھی فلاں سسرال کے گھر سے روکا تھا، ماں باپ کے گھر سے کیوں روکتا ہے؟ مسئلہ تیرا اپنا، غلطی تیری اپنی، اور سختی بیوی میں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جیسے خامن کے حقوق ہیں ایسے اس کی بیوی کے بھی حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ سارا دن اسے کہنا تو جان و مال مویشی کا چارہ کاٹ، اور چارہ نہیں کاٹا تو طلاق کی، اور اسے کہنا کما کے لا، اسے کہنا کہ جا سارا دن کپاس کی چنائی کر، گندم کی کٹائی کر، گندم کی کٹائی کے لیے بیٹی نہیں نکلی۔ اب خامن اور سسر صاحب اور گھر کے رہنے والے اور لوگ اسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ اس بیٹی کو حکم دو کہ چار دیواری کے باہر جائے اور جا کے گندم کاٹ کے آئے؟ میرے دوستو یہ مردوں کا کام ہے، بیویوں کا کام گھروں میں یدنین علیہن، فرمایا وہ بہت بڑی چادر لے، اگر باہر بھی نکلنا ہے تو پردے داری کے اندر، ورنہ چار دیواری کے اندر رہے، باہر نہ جائے۔ باہر جانا ان کا بے پرد ہو کے یہ کام کاج کرنا ان کے لیے شریعت مطہرہ نے انہیں منع فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، تو طلاق کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ انسان، پھر اس کے ایک الفاظ طلاق کے صریح ہیں اور کچھ الفاظ کنایہ ہیں۔ صریح وہ ہوتا ہے جس کی مراد معلوم ہو، مطلب لفظ سے طلاق بولا ہے، اب کوئی شخص طلاق بولنے اور پھر پوچھتا پھرے کہ یار میں نے طلاق کہا تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ طلاق سے مراد اس کو جدا کرنا ہے، نکاح کی گرہ سے اسے جدا کرنا ہے، مطلب طلاق ہی دینا ہے۔ اب اس پہ اس کی کوئی نیت کوئی مراد نہیں چلے گی، اور طلاق کے لیے گواہی بھی ضروری نہیں ہوتی، بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے نکاح کے لیے گواہ ہے، ایسے طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں۔ کہیں بیٹھا ہے، کسی جگہ پہ ہے، کوئی سامنے ہے یا نہیں ہے، اس نے طلاق بول دی تو طلاق ہو جائے۔ تو معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ایک اگر طلاق دی ہے آپ کی بیوی کو، کسی شخص نے ایسا کہہ دیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو پہلی ایک طلاق سے ہی اسے ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ 3 مہینے ہیں، مراد 3 طہر جو ہے، 3 حیض وہ عورت کو بیوی گزارے گی۔ جب وہ 3 حیضوں کے اندر اگر وہ 3 مہینوں کے اندر، اس کو یوں ہی سمجھ لیں، 3 مہینوں کے اندر اگر خامد رجوع کر لیتا ہے، رجوع کرنے سے فرمایا کہ وہ طلاق کو ایک جو اس نے تیر لگایا ہے یہ تو ختم ہو گیا، لیکن رجوع ثابت ہو جائے گا، اسے کوئی نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی وہ بیوی جیسے پہلے بیوی تھی ویسے ہی بیوی ہے، لیکن طلاق کا جو ایک تیر تھا، حق تھا، وہ خامد کا ختم ہو چکا۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر شریعت مطہرہ نے اسے پھر اجازت دی ہے کہ 3 مہینوں کے اندر پھر بھی اسے رجوع کا حق ہے۔ وہ پہلے مہینے میں کر لے، دوسرے میں رجوع کر لے، تیسرے میں رجوع کر لے، تو تب بھی رجوع کے ساتھ بیوی اس کے لیے حلال ہے، اسی طرح بیوی ہے، وہ نکاح سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ پہلی طلاق کے بعد 3 مہینے گزار دیتا ہے، ہر درمی وہی ضد پکڑی ہے، رجوع اس نے نہیں کیا، شریعت نے اسے اجازت دی تھی، شریعت نے اسے اجازت عطا فرمائی تھی، اسے ایک لچک دی تھی، شریعت نے ایک وسعت دی ہے، چلے منہ سے تمہیں بول، غصے میں بول لیا ہے۔ پھر یہ بھی ایک بڑی بات ہے، جو بھی آتا کہتا ہے جی غصے میں کہہ دیں، چاہے غصے میں کہے، چاہے ہنس ہنس کے کہے، چاہے جھوٹی کہے، چاہے جس مذاق میں کہے، یہ طلاق ہے، رکے گی نہیں، ہو جائے۔ مذاق میں کہا تو ہو جائے، غصے میں کہا تو ہو جائے۔ تو میرے دوست اگر ٹھنڈے ہو کے کہا تب بھی ہو جائے گی، اس نے رکنا نہیں۔ کسی نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس نے اس کے کہنے پہ طلاق دے دی، تب بھی طلاق ہو جائے۔ جیسے نسبت ہوتی جائے گی طلاق کا وقوع ہوتا چلا جائے گا۔ تو دوستو پہلی طلاق دی 3 مہینے شریعت نے انہیں اجازت دیتی سی، انہیں اجازت کو فائدہ نہیں اٹھایا،
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ 3 ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੁਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰੁਜੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ, ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਕ ਕੇ ਬੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ जुदा होना, निकाह की गिरादा खत्म हो जाना। वो जो निकाह की गंढ सी ना वो खत्म हो गई है। और निकाह ओदी बीवी नहीं रही, दोबारा उन्होंने लाना चाहेगा ते निकाह का मतलब ये भी नहीं कि ढोल ढमक्का बुलावे ते सारी बरादरी इकट्ठी करे, नहीं 2 गवाहों इजाब व कबूल तलाक ओदा निकाह हो जाएगा। तीसरी तलाक के मुगल्लज़ा अगर 3 तलाकां उन्हें इकट्ठे दे छड़ियां ने तो 3 ही हो गईयां। हुण उन्होंने 3 महीने का जिहड़ा टाइम पीरियड सी ना जिहदे अंदर रुजू दा हक सी, रुजू ओदा खत्म हो गया। एदा जिहड़ा हुक्म है 3 मुंहों बोल गई, मुगल्लज़ा हो गई, ओदी बीवी ओदे ते हराम हो गई। हुण बीवी ओदी ना रही। जिथे ये गल दसी जाती है कि 3 कहण तो बाद भी इजाजत है, 3 मतलब 1 है, लेकिन मुस्लिम शरीफ के अंदर